अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आईनी तरमीम गोया के कल तक हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट थी, और उनके जो हिमायती थे बिलखुसूस MQM के लोग, और उसके बाद सेनेटर फैसल वाडा साहब बड़ी बेइतनाई से कल कह रहे थे कि जी नंबर्स गेम पूरे हैं और कल ये तरमीम हो जाएंगी। और आपने देखा है कि कल जाते जाते हुकूमत ने आज के दिन 11 बजे सेनेट का इजलास बुलाया, उससे पहले 9:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास, और फिर कहा गया कि 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो कल तक तो सूरत हाल ऐसी लग रही थी कि हुकूमत के हाथ में है, लेकिन यकायक रात को सूरत हाल बदली है। और वो कैसे बदली है, हुआ क्या है हुकूमत के साथ, वो कहते हैं ना कि चोरों के ऊपर मोर कैसे पड़े हैं। तो ये आपको बताएंगे कि हुकूमत के जो बड़ा स्मार्टली खेल रही थी और तुर्क के पत्ते अपने हाथ में रखे हुए थे, वो अब उनके हाथ से निकल गए हैं, अब वो किसी और के हाथ में चले गए हैं। और जो प्लान था मौलाना फजलुर रहमान का और तहरीक इंसाफ का, उस पर वो सक्सेसफुली अमल दरामद करने में कामयाब रहे हैं। तो अब हुकूमत हाथ मल रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लिहाजा वो कौमी असम्बली का इजलास हो, सेनेट का इजलास हो, हर घंटे बाद एक नई तारीख दी जा रही है, एक नया टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इजलास है कि होने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि वजूहात क्या हैं, वो है कि कल बिलाल भुट्टो जरदारी ने जो हैदराबाद में तकरीर करते हुए कहा कि जी पहले तो हम कोशिश करेंगे जी कंसेंसस से हो जाए, और लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मजबूरन हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। गोया कि फिर वो लोग कि जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देंगे उनके ज़रिए तरमीम हो जाएंगी। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि ये जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट देने वाले लोग हैं, ये अब कहाँ हैं, किसके पास हैं, और वो किधर हैं, क्यों नहीं आ पा रहे। तो नाज़रीन, ये हुकूमत ने कल इंतज़ाम तो कर लिया था, और सेनेट की हद तक तो बिल्कुल ही कर लिया था कि सेनेट के अंदर इनके पास नंबर्स गेम, उन ज़मीर के जो आवाज़ पे वोट देने वाले हैं कि जिनके बारे में कहा गया था, और कल भी मैंने आपको बताया कि वो इनके हाथ में थे, और उनको लाया भी गया, एक चक्कर लगाया गया पार्लिमान का, और फिर ले जाया गया। इस दौरान हुआ क्या, मैंने आपको कल भी बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर इस अंदाज में आपने तरमीम मंजूर करानी है तो ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, फिर वो सड़कों पे आएंगे और एहतजाज होगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि वो लोग कि जो आपके पास भी हैं और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि ज़मीर की आवाज़ पे वो वोट देना चाहते हैं, बेहतर यह है कि वो पार्लिमान के मरकजी दरवाजे से आएँ और वोट कास्ट करें। और इस दौरान क्योंकि पैगाम बिलावल को दिया गया, बिलावल ने फिर प्राइम मिनिस्टर से कहा, अपने वालिद साहब से भी कहा कि इंतज़ार करें, वो हैदराबाद से वापस आ रहे हैं, आएंगे, मौलाना साहब के साथ एक मीटिंग होगी, उसके बाद कल ये मामला हो जाएंगे। तो जो इजलास आपने बुलाए हैं बिल्कुल ठीक बुलाए हैं, लेकिन हुआ क्या, इस दौरान उन ज़मीर के कैदियों को हुकूमती कस्टडी से आज़ाद कर दिया गया, और जब वो आज़ाद हुए हैं तो वो अब महफूज मकाम पर चले गए हैं, वो अब हुकूमत के पास नहीं है। तो लिहाजा वो जो सेनेट के अंदर भी एक कोई बन नहीं थी सूरत हाल के, शायद वहाँ पे हुकूमत ये खेल खेलने में कामयाब हो जाएगी आनी तरमीम का, अब वो भी खैर से उनके हाथ से निकल चुका है। और आपको मालूम है कि इस दौरान मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमत को इंप्रेशन दिया था कि तहरीक इंसाफ भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स निकाल देते हैं, बेंच पे आ जाते हैं, तो वो भी राजी हैं, उनको मना लूंगा, वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, तो लिहाजा ये हो जाएंगी। इस दौरान हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी यही थी कि अब कोशिश ये करनी है कि एक तो यह है कि जलसों में अरकान पार्लिमान ने शरीक नहीं होना ताकि उनकी गिरफ्तारियां न हों, गिरफ्तारियां होंगी तो वैसे हुकूमती तहवील पे चले जाएंगे, फिर उनको वहां पे मजबूर करके वोट डालने के लिए पार्लिमान लाना तो मसला ही कोई नहीं है। तो एक तो ये किया गया, दूसरा ये कि अपने तमाम सेनेटर्स को और मेजॉरिटी MNA से कहा दिया कि वो आप खैबर पख्तूनख्वा में रहें, उनको आप पंजाब या कम अज़ कम इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे तो जाहिर सी बात है, इस बात का इम्कान रहेगा कि वो किसी तरफ बहक जाएं और फिर वोट डाल दें, और जो हुकूमत का प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। तो अब उनके भी ऐवान बाला के लोग बिलखसूस और नीचे कौमी असम्बली के लोग भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं।
تو حکومت کے لیے بڑی اب مشکل صورتحال ہے کہ کیا کیا جائے، کہ وہ جو ہم نے بڑک ماری تھی، وہ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ پہلے تو آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں اور تاکہ امپریشن جائے کہ جی کتنی اچھی ترامیم ہے کہ جن کے اوپر کانسنسس بن گیا ہے اور تمام جماعتیں مل کے یہ کر رہی ہیں، تو اب وہ تو پلان ہوا نہیں مکمل، تو دوسرا جو تھا اس کو ناکام بنا دیا مولانا کی حکمت عملی نے اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی نے۔ تو لوگ اب ان کو ہاتھ میں ہے نہیں، تو جب ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب تو پہلے ہی راضی نہیں ہے، کیونکہ اس سارے کھیل کے اندر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بیٹھنا اپوزیشن بینچوں پہ ہے، ملنا ملانا ویسے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ترامیم ہونے جا رہی ان کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نہ صرف منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا رہا ہے، بلکہ آنے والے وقت میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کی پروموشنز ہے یا چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل ہے، یہ سارا کا سارا ایک ایسے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ جہاں سے پھر وہی ججز آئیں گے کہ جو کسی ایک خاص طاقتور طبقے کو یس کہیں گے یا ان کی اطاعت میں ہوں گے تو پھر وہ بن پائیں گے، ورنہ ان کے لیے عدالتوں کا حصہ بننا ممکن نہیں رہے گا۔ تو ایک ایسا راستہ کھلے گا کہ جس کے بعد کوئی اگر ایسے جج کہ جن میں منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر ہوں، عطر من اللہ ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، یا اس طرح کے جو باقی آزاد منشیات ہیں، یا بابر ستار جیسے بیٹھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا باقی ججز، پھر ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر حکومت یہ ترامیم کرا لیتی ہے، اس کے نتیجے میں ججز ریاکشن میں آ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں استعفے دے کے، تو اس کے بعد تو پھر جو بھی ججز آئیں گے وہ پارلیمانی پارٹی کہ جس میں متناسب نمائندگی جی آ رہی ہے، تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں، تو متناسب نمائندگی ان کو سب سے زیادہ ملے گی، اور ساتھ اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور اس بینچ کا اس کمیشن کا حصہ ہوں گے، تو پھر تو سارے کے سارے حکومت کے ہی لوگ اس میں ہوں گے، تو لہٰذا یہ ترمیم تو نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو لے کے جو مولانا کی اسٹریٹجی تھی اور تحریک انصاف کی، وہ اب تک تو ہمیں کامیاب نظر آ رہی ہے کہ ان کو وہ جو ضمیر کے آواز پہ ووٹ دینے والے لوگ ہیں اب ان کو میسر نہیں رہے، اور وہ لوگ کہیں تحریک انصاف اور جے یو ایف اے نے محفوظ جگہوں پہ منتقل کر دیے ہیں۔ اب اس دوران حکومت کی جو دوسری کوشش تھی وہ یہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو، جن کی ملاقاتوں میں پچھلے 8-10 روز تک پابندی رہی، اور آج آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طرح تحریک انصاف کی جو ملاقات کر کے ہے رہنماؤں نے بتایا ہے کہ کس طرح بجلی بند کر دی گئی، کس طرح ان سے ورزش کی مشین لے لی گئی، کس طرح ان کو کھانے پینے کی تکالیف دی گئی، تو یہ سب بنیادی دینے کا مقصد تھا ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا۔ تو وہ مینٹل ٹارچر کرنے کے حوالے سے یہ سارا مشقت ہوتی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو شوکت خانم کا جو معالج تھا ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ایک سرکاری معالج کے ذریعے تحریک انصاف کو یہ بتایا گیا۔ اور آج کی بھی جو ملاقات ہے یہ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہی کہا حکومت وقت سے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تو پھر تو معاملات آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تو مجبوراً حکومت کو یہ اجازت دینی پڑی، لیکن اس کے نتیجے میں جو حقائق تھے وہ اب باہر آ گئے ہیں۔ گویا کہ اب پتہ چل گیا ان رہنماؤں کے ذریعے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں پچھلے 8-10 روز میں کیا ہوتا رہا ہے۔ گویا کہ ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ ان کے اعصاب اور زیادہ تھک جائیں، اور زیادہ پیچھے ہٹ جائیں، اور شاید اس بات پہ کمپرومائز کر جائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونے دیا جائے۔ لیکن آج میرے خیال میں انہوں نے اپنی جگہ پہ اس بات کا گلہ ضرور کیا، لیکن ساتھ میں اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ ان ترامیم کی ہرگز حمایت نہیں کرنی، کیونکہ اگر اس کی حمایت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم موجودہ حکومت کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کو اب ایک طرح سے انگیج بھی کر رہی ہے تحریک انصاف اور جے یو ایف اے، لیکن ساتھ میں کوئی واضح طور پہ جواب بھی نہیں دے رہی، اور اس دوران جیسے میں نے کہا کہ جو ضمیر کے قیدی ہیں وہ کہیں اب اور قید ہو چکے ہیں، تو حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی، تو ڈیسپریشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، غصہ ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف،
لیکن اس دوران ایک بات جو میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں اور بڑا ضروری ہے اس کا ذکر کرنا، کہ یہ جو مخصوص کمیٹی، خصوصی کمیٹی تھی جس کے سرخیل خورشید شاہ صاحب تھے، اب ان میں سے ایک سینئر رہنما، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس سینئر رہنما نے کچھ صحافیوں کو آف دی ریکارڈ یہ بتایا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کرانے کے لیے ان پہ بڑا دباؤ ہے۔ دباؤ کہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک ارکان کی اچھی خاصی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور جس جو اجلت دکھائی جا رہی، جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، اس سے چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو یقینی طور پر جس کا خدشے کا اظہار کر چکے ہیں خواجہ آصف صاحب بھی کہ جی وہ الیکشن آڈٹ بھی کریں گے، لیکن مور امپورٹنٹلی عمران خان کے خلاف کوئی سیریس کیس نہیں ہے، ان کے خلاف جتنے کیسز بھی ہیں اگر کوئی ہیں بھی صحیح، وہ سارے کے سارے قابل ضمانت ہیں، تو یہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، کیونکہ قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے شاید یہ نہ سنی جائے تو وہاں پہ یہ سنی جائے گی، تو سنی جائے گی تو ان کو ضمانت پہ رہا کرنا پڑ جائے گا، وہ باہر آ جائیں گے، وہ باہر آئیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تو یہ بہت بڑا ایک ورس سینیریو جو نظر آ رہا ہے، تو لہذا اس خصوصی کمیٹی کے سینئر رہنما نے یہ صحافیوں کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ترامیم ہو، کیونکہ یہ ترامیم کل کو تمام سیاستدانوں کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دباؤ ہے، اور یہاں تک دباؤ ہے کہ وہ نیند پوری نہیں کر پا رہے، وہ سو نہیں پا رہے، ان کو جگا دیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، آپ کی پروگریس کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی وفاقی وزیر داخلہ، کیونکہ پہلے تو وہ سرخیل تھے، لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آگے کیا گیا ہے، لیکن بہرحال جو مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف دیکھ رہی ہے، ان کے خیال میں ان ترامیم کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، لہٰذا اب تک تو یہی ہے کہ اس معاملے کو لے کے ایک ایسی پوزیشن لے کے چل رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کہ جس میں اس کو کم از کم 25 سے پہلے نہیں ہونے دینا، اور اس کے بعد بھی اگر ہوگی تو اب اختلاف صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ جو اگرچہ حل ہو چکا ہے کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، بینچ بنے گا، لیکن جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کی پروموشن ہے، ان کی ٹرانسفرز ہے، ان کی کارکردگی کو جانچنے کے جو طریقہ کار ہے، اس کے اوپر بھی مولانا صاحب کو بھی ایک طرح سے اعتراض ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں قانون کی شکل اختیار کریں، تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے ناظرین، جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔